اور 2 سے 3 دن یعنی کہ ہم نے کوشش بھی کی کہ یہ روڈ کھل جائے، لیکن نہیں، عوام بہت زیادہ تھی، جن کے مرے ہوئے تھے، اور ایون کہ پتھراؤ بھی ہو رہا تھا، پولیس پہ بھی ہوتا، پولیس کی گاڑیوں پہ پتھراؤ ہو رہا تھا اور تھانے بھی ہو رہا تھا، اور یعنی کہ ہم اپنا طور پہ کام بھی کر رہے تھے۔ پھر ہوتا ہے کہ مجھے نا، میرا جو ایک ملازم وہاں پہ اس اپنا ریکی کر رہا ہوتا ہے، اس کی کال آتی ہے، اور وہ اب ادھر روڈ پہ روڈ بلاک لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اور ادھر ہمیں وہ اطلاع آ جاتی ہے۔ اس اطلاع پہ پھر میں پہنچتا ہوں وہاں پہ، تو ہم اتنا سائڈ پہ ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اسی دوران ایک عورت، نہیں وہ جو مجھے اطلاع آئی تھی نا، اس نے کہا تھا کہ ایک عورت آئی ہے، اور وہ عورت کو یعنی کہ ادھر ادھر دیکھ کے اور مکان کے بالکل قریب پہنچ گئی ہے، اور وہ بار بار ادھر ادھر دیکھ رہی ہے۔ تو مجھے اس نے یعنی کہ میرا جو ملازم کو اس نے کہا کہ یہ ہمیں نا مشکوک لگ رہا ہے، اور ہمیں اسی مکان میں یعنی کہ یہ یقین ہے کہ اسی مکان میں یہ داخل ہو۔ تو ہم بھی پہنچ گئے اس پہ، جب ہم نے دیکھا تو وہ عورت تو چلی گئی اندر مکان میں، اور یہ پھر اس کے بعد آپ اس وقت وہاں موجود تھے جی، میں پہنچ گیا نا، تو اسی دوران ایک گاڑی آتی ہے، کرولا ہوتی ہے، اور اس طرح لگتا ہے اس میں سے 3 4 جوان تھے، 4 لوگ، تو وہ نا ایک دم باہر نکلتے ہیں۔ انہوں نے 3 بچے، اور وہ بچے ایک کی عمر 4 سال 5 سال 6 سال کے قریب تھی، تو ان کی اس طرح لگ رہا تھا کہ وہ سوئے ہوئے ہیں یا اس طرح، انہوں نے ایک دم اٹھائے اور کھینچ کے وہ اب وہ اس مکان میں اندر، ہم نے سمجھتے تھے کہ یہ اس میں چلے جائیں، میں کہیں گے چلے جائیں گے تو گر جائیں گے، تو وہ جب چلے گئے نا، تو اور دوسرے ان کے پاس ریفر کی، اب وہ کیونکہ بالکل خفیہ دیکھ رہے تھے، انہیں محسوس ہی نہ ہوا۔ اسی دوران جب وہ اندر چلے گئے تو ہم اوپر چلے گئے، جب اوپر چلے تو انہیں پتہ چلا گیا کہ باہر یا پولیس ہے یا کچھ کیسے، لوگ بھی بڑا وہاں پہ پبلک بھی بہت زیادہ تھی۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ جب ہم نے اندر انٹری کی، تو انہوں نے آگے سے فائرنگ، تو اتنی شدید فائرنگ کی کہ اس میں میرے 2 جوان زخمی ہوئے، میں خود زخمی ہوا، وہاں پہ ایک راہگیر تھا وہ بھی زخمی ہو گیا، 4 زخمی ہو گئے۔ جوابی فائرنگ ہم نے کی، ہماری فائرنگ سے ان ملزمان بھی زخمی ہو گئے، لیکن اسی دوران ہم نے یہ کامیابی حاصل کر لی کہ جو بچے تھے نا، ان کو ہم نے رہا کر دیا، اور وہ ہاں مجھے میں بتانا بولے کہ ہم باہر نکل آئے، جب باہر آ گئے تو وہ بچے بھی، تو میں نے اپنی جو ٹیم تھی ان کے حوالے کیے، میری حالت کیونکہ میں زخمی ہو گیا تھا، اور میری حالت یعنی کہ بلیڈنگ سے نا ایسا فیل ہو رہا تھا کہ میں بے ہوش، معلوم ہو رہا تھا کہ میں بے ہوش ہو رہا ہوں، لیکن اپنے آپ کو میں نے کنٹرول کیا ہوا تھا، اور اپنے ملازم کو بریف کر رہا تھا، اس طرح کرو اس طرح کرو، کوشش کرو یہ بھاگنے نہ پائے، پکڑے، تو وہ ملزم بھی زخمی ہو کے ملازموں کی فائرنگ سے ہماری جوابی فائرنگ سے، اسی دوران میں بے ہوش ہو گیا۔ جب میں بے ہوش ہو گیا تو میرے ساتھیوں نے مجھے اٹھا کے ہسپتال لے گئے۔ وہاں پہ پہلے تو ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کو یعنی کہ انہوں نے کہا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اللہ نے زندگی دینی تھی، تو پھر انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی ہیں سانسیں، تو آپ اسے فوری ہسپتال لے جائیں، لاہور لے جائیں، تو روڈ بھی بلاک تھے، لاہور تک بلاک تھا، تو میرے ساتھیوں نے اور جو بھی ہے ایک ایسے جو تھے عباس صاحب، غلام عباس صاحب، انہوں نے اور باقی بھی کافی نفری تھی جنہوں نے مجھے اٹھا کے مختلف چھوٹے رستوں سے ہوتے ہوئے لاہور پہنچایا، تو وہاں پہ اتفاق اسپتال ہے وہاں پہ داخل کرایا، تو میں تو بے ہوشی تھا، میرا خیال ہے تقریباً 2 3 دن بعد مجھے ہوش آیا۔ چلو یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی، لیکن وہ جو راہگیر تھا اور دوسرا جو ملزم تھا اس کا کیا بنا؟ وہ بچ گئے یا نہیں، وہ ملزم بھی ایک کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو باقی یہ ہے کہ گینگ کا تو مجھے پتا تھا یہی، لیکن روشو اس ٹائم نکل گیا تھا۔ اچھا وہ بھاگ گیا؟ وہ روشو بھاگ گیا تھا، اور وہ روشو ہی تھا، اس کا ساتھ ایک اس کا نام تھا نیلو، نام تھا شاید اس کی، تو نیلا ہی کہتے تھے، تو وہ مرا گیا۔ ایک راہگیر جو میں نے کہا تھا وہ
کا نام بھی کچھ اس طرح کا تھا، میرے ذہن میں نہیں آ رہا، تو وہ بھی اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو مجھے اللہ تعالیٰ نے زندگی دے دی. تو پھر کیسے آپ اس گینگ تک پہنچے؟ آخر آپ صحت مند ہو گئے اور واپس آ گئے، ظاہر ہے آپ نے اتنا ورک کیا ہوا تھا اس گینگ کے اوپر، تو کیسے پھر میں نے پھر چونکہ میرا کافی میں انجرڈ ہوا تھا، ہیڈ انجری ہوئی تھی مجھے، ڈاکٹر بشیر صاحب اس کا علاج کرتے رہے. تو میں نے پھر کوشش کی کہ میں ڈسٹرکٹ شیخوپورہ نہ جاؤں، لاہور میں ہی یعنی کہ میری پوسٹنگ ہو جائے نزدیک، یعنی کہ تو میں نے لاہور ایس ایچ او اقبال ٹاؤن تھا، علامہ اقبال تھا. ہاں، تو اس پہ کام تو میں پہلی گینگ پہ کر رہا تھا. تو پھر کچھ اسی دوران کچھ وارداتیں بھی کم ہوئی تھی، لیکن وارداتوں کا پھر اسی طرح کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا. لاہور میں، شیخوپورہ میں، قصور میں بچے پھر اٹھائے جا رہے ہیں اور ڈیڈ باڈیاں مل رہی، پھر اسی طرح ڈیڈ باڈیاں. اب کچھ نہ میرا پہلے ورک تھا، کچھ پھر میں نے اس پہ اور محنت کی، روشو پہ کام کیا، روشو اور ڈاکٹر ٹونی پہ. تو ڈاکٹر ٹونی کو میں ٹریس کرتا کرتا پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی. میں ڈاکٹر ٹونی تو نہ ملا، لیکن اس کا میں نے گینگ پکڑ لیا. اچھا، پورا گینگ پکڑا گیا؟ گینگ پکڑا گیا، اس میں جس میں 8 ڈاکٹر. کیا ڈاکٹر ٹونی وہاں پہ نہیں تھا یا بھاگ گیا؟ وہ بھاگ گیا تھا. اچھا. ہاں، وہ اصل میں اس نے کیمرے بڑے لگائے ہوئے تھے اور خود ان میں بیٹھتا تھا. اس سے پتہ چل گیا کہ یہ، تو ہمیں اتنا نہیں پتا تھا کہ وہاں پہ اتنا نظام سسٹم بنایا ہوا. لیکن اس کے ساتھ ہی جو ایک لڑکے کا آپریٹ کر رہے تھے. اچھا. ہاں، اور وہ نکال رہے ہوں گے. ہاں جی، وہ میں نے موقع پہ پکڑا. اچھا. ہاں، بچہ بھی پکڑا، بچہ جس کا ہو رہا ہے وہ بھی بیچارہ برآمد کیا میں نے، اور اغوا ہوا تھا. اور 8 ڈاکٹر، 4 ان کے وہ اسسٹنٹ تھے، کوئی وہ جو ڈسپینسر ٹائپ، اور یہ وہ کوئی بوش کرنے والے، اور یہ اس طرح کے. وہ پھر ان کو میں نے گرفتار کیا. یہ اسی بڑے ہاسپٹل کی بات کر رہے ہیں؟ جی، میں جہاں پہ آپ نے ریڈ کیا تھا. تو اس میں پھر یہ ڈاکٹر میں نے چلان کیا، یعنی پرچہ دیا اسی بچے کے، یعنی کہ جو بچہ ہم نے پکڑا اس کا پرچہ دیا. اس پرچے میں نے یہ ڈاکٹر سارے چلان کیے. پھر ڈاکٹر ٹونی اور یہ روشو تو بھاگ گئے تھے. پھر میں ان کے پیچھے لگا رہا. یعنی کہ آپ نے بھی پیچھا نہیں چھوڑا، کہاں تک بھاگو گے؟ نہیں، وہ دیکھیں نا، پھر وہ نیت ایک، اور اللہ تعالیٰ جب مدد کر رہا ہوتا ہے تو پھر بندہ ورک کرے تو اللہ تعالیٰ نے محنت کا صلہ تو وعدہ کیا ہوا ہے نا، وہ دیتا ہے. تو اس میں ہوتا ہی ہے کہ پھر مجھے ایک اطلاع ملتی ہے کہ ڈاکٹر ٹونی اور روشو نے ایک لاہور ہے اپنا شیخوپورے کے پاس ایک ہاؤسنگ کالونی ہے، ہاؤسنگ کالونی میں ایک مکان لیا ہوں. تو میں اس کی ریکی شروع کر دیتا ہوں. تو اسی دوران میں میری اطلاع بڑی صحیح ہوتی ہے. تو وہاں پہ یہ بچے، وہاں پہ ہمیں جو خوشی ملتی ہے کہ وہاں پہ بچے وہ لاتا ہے، رکھتا ہے اور آپریٹ کرتا ہے. تو میں نے وہاں پہ ریڈ کیا، تو وہاں پہ کافی انہوں نے، کیونکہ روشو تھا ساتھ، اس نے فائرنگ کا سلسلہ شروع کر دیا. اس کے ساتھ 4-5 اور بھی تھے. ظاہر ہے جب ان کے لوگ پکڑے گئے تو یہ محتاط بھی ہو گئے ہوں گے زیادہ. ایک تو خاص طور پہ دونوں جو سرغنے تھے. نہیں، یہ روشو خاص طور پہ مجھے ویسے بھی میسج بھی کرتا تھا، یعنی میسج پہنچاتا بھی تھا کہ آپ نے میرا وہ ایک ساتھی مارا ہے، اور وہ میں نے تجھے بھی نہیں مارنا. تو یہ ایک روٹین کی بات ہے. پھر وہ میں نے وہاں پہ ریڈ کیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، مگر کافی دیر فائرنگ ہوتی. اور وہاں پہ ہمیں پتہ چلا کہ جو ہم نے سنا تھا نا وہ 100% صحیح تھا، کہ روشو واقعی صحیح وہ مقابلہ بھی کر سکتا ہے اور فائرنگ بھی اسی انداز میں. اور اس پہ تو بڑی فلمیں بھی بنی ہیں. مقصد ہے کہ میں نے ہمسایہ ملک کی فلم بھی 1-2 دیکھی ہیں، اس پاکستان کی بھی پرانی 1-2 فلم دیکھی ہیں. یہ تو بہت پرانا سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اور یقیناً اب بھی ہوگا اور شاید چلتا ہی رہے. بہت سے لوگوں نے اس پیشے کو بدنام کیا ہوا ہے، اللہ ان کو ہدایت دے. جی. اچھا، پھر وہ مقابلہ ہوتا پھر وہ اللہ تعالیٰ نے پھر کامیابی حق والوں کو دینے کی بے شک تو ہمیں دی. اور یہ ڈاکٹر ٹونی اور روشو دونوں یہ مین سرگنے تھے، یہ دونوں مارے گئے. تو ابھی میں شاید آپ
یقین جانے کہ اس پہ میں نے کیونکہ بہت ورک کیا تھا، ڈیڈ باڈیاں اٹھائیں، لاشیں اٹھائیں بچوں کی، تو آج بھی سوچتا ہوں کہ یعنی کہ اور خاص طور پہ تقریباً کی 300 یا 300 سے 350 کے قریب، 350 کے قریب بچے بچیاں یہ مار چکے تھے اور ان کی ڈیڈ باڈیاں یعنی کہ ان کے لواحقین وصول کر چکے تھے، ہڑتالیں ہو چکی تھیں، لوگ احتجاج کر رہے تھے۔ تو میں پھر وہی کہوں گا والدین کو کہ جتنی کوشش کریں اپنے بچوں کو سنبھال کے رکھیں، انہیں سمجھائیں، انہیں اچھے بریف کریں، تو بچوں کو خاص طور پہ سمجھائیں کہ اپنی کمپنی اچھی بنائیں، غلط کمپنی نہ بنائیں، ان پہ واچ کریں، ان پہ ان کی ایکٹیویٹیز دیکھیں، ان کے ٹیچر سے ملیں، اور ان کو کہیں کہ یہ کسی سے نہ بات کریں، کسی سے بھی نہ بات کریں، کسی سے لے کے کچھ کھائیں نہ، اور اس میں کھانے کی یہ ہوتا ہے یعنی کہ یہ وہ کوشچن بھی میں نے پہلے بتا دیا ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ کون ہے۔ اب ایک محلے میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پوچھے یہاں پہ کون مسجد کہاں ہے، تو بچے بتا دیتے ہیں کہ یہاں پہ پچھلی گلی میں مسجد ہے، تو اس کے ساتھ ہی ٹافی لے دیں گے۔ تو یہ کیونکہ ہوا تھا اور وہ بچوں کی ڈیڈ باڈیاں ملی، تو اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو محفوظ رکھے۔ بچوں کے حوالے سے بچوں کے حوالے سے میں آپ کی گوشت گزار کرتا چلوں، ایک حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول ہے کہ 10 سال تک بچے کی پرورش ایک خادم کی طرح کرے، 20 سال تک 10 سے 20 سال تک بچے کی پرورش ایک حاکم کی طرح کرے، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے بچے کا 10 سے 20 سال تک جب بچہ خراب ہوتا ہے، اور 20 سال سے آگے پھر بچوں کے دوست بن گئے۔ تو بچوں کی پرورش والدین کا فریضہ ہے، اس کو اسی طریقے سے اس کی پرورش کریں، اس کو اچھے برے کی تمیز سکھائیں، اور ان کو یہ جو جس طرح انسپکٹر ریاض عباس صاحب بتا رہے ہیں کہ بچوں کو یہ چیزیں بتائیں کہ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کس سے کیا چیز لینی ہے، کس سے کیا چیز نہیں لینی، کون سا بندہ ہے جس سے آپ نے رک کے بات کرنی ہے، کون سا بندہ ہے جس سے رک کے بات نہیں کرنی، کون سا بندہ ہے جس سے کتنے فاصلے پہ آپ نے کھڑے ہونا ہے، اگر بات کرنی بھی ہے تو اگر آپ کو بھاگنا پڑے تو آپ نے کیسے بھاگنا ہے، اور اگر آپ کی باڈی کو کوئی آدمی ٹچ کرتا ہے تو آپ نے آگے سے کیا کرنا ہے۔ ایک بہت بڑا سمبل اس وقت بچوں کے حوالے سے جو بچے دیکھ رہے ہیں یا والدین دیکھ رہے ہیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، انٹرنیشنل لیول پہ بات کر رہا ہوں، پورے ورلڈ کے ایک سائن جو ہے وہ یہ سائن اس طرح کا ایک سائن انہوں نے بتایا، ٹھیک ہے نا، اس طرح کا یہ کر کے کہ اگر آپ مصیبت میں ہیں یا آپ کو کوئی اس طرح کر کے لے کے جا رہا ہے اور آپ کسی بندے کو گزرتا ہوا دیکھ رہے ہیں پاس سے، تو اس کو یہ سائن پیچھے سے ایسے کر کے دکھائیں، اور یہ ہمیں سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سائن خطرناک سائن ہے کہ میں اس وقت خطرے میں اور مجھے بچاؤ، تو یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ کوئی ایسا بندہ جا رہا ہے تو وہ بچا سکتا ہے اس کو، اگر اس کو، کیونکہ اس کو تو نہیں پتا کہ یہ کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ تو بہت اچھی بات کی اس پر ریاض عباس صاحب نے۔ جی پھر کیا ہوا؟ اب ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ میں نے 8 ڈاکٹر کی انٹروگیشن کی، پکڑا، گرفتار کیا، چلان کیے، ان کے ریمانڈ لیے، ان کی چیزیں یہ جتنے گردے شدے یہ برآمد کیے، وہ ان کو گرفتار کیا، چلان کیا، اور ان کی ایک فہرست جس میں میں نے یعنی کہ ان کے بچوں کی تعداد تھی، کتنی تعداد ہوگی جتنے یہ تقریباً میں نے بتایا 350 کے قریب صرف اس ایک گینگ نے۔ اور دیکھیں میری بات سنیں، یقیناً اس طرح کے اور بھی کئی گینگ ہاں نہیں میں یہ نہیں کہوں، میں بتاتا ہوں، اب بھی میں کسی چوک میں اگر جاتا ہوں تو مجھے اپاہج نظر آتا ہے، تو یقین جانے مجھے یہ گینگ یاد آ جائے کہ شاید یہ بچہ بھی انہی کے ہاتھوں سے اب اپنے والدین سے دور ہو کر اب کسی کے ہاتھوں میں یہ بھیک مانگ رہا ہے۔ تو اپنے میں نے یہ جو والدین سے ابھی آپ نے بھی درمیان میں شروع کی بات، تو والدین سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو اس طرح اپاہج ہو کر چوکوں میں کھڑے ہو کر بھیک مانگنے سے بچائیں، آپ تحفظ ان کو دیں، آپ اللہ نہ کرے آپ کے بچوں کو اس طرح اور یہ ابھی بھی جرم ہو رہا ہے کمپلیٹ، یہ نہیں کہ ختم ہو جاتا ہے، جرم ہوتا ہے، اور ایک گینگ پکڑا جاتا ہے، کوئی اور گینگ شروع ہو جاتا ہے، کچھ ان میں سے لوگ اور آگے نکل کے پھر وہ کام شروع کر دیتے ہیں، تو سلسلہ تو چلتا رہتا ہے۔ پھر کیسا کام کیا ہم نے؟ بہت اچھا کام کیا نا۔
میں ایک بات سوچ رہا ہوں ریاض آباد صاحب، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے ڈاکٹر پکڑ لیا، ہاسپٹل پکڑ لیا، اور اتنا بڑا ہاسپٹل ہے وہ لاہور کا، آن ریکارڈ ہے، لیکن ہم نام نہیں لے رہے، لیکن یہ آن ریکارڈ بات ہے. اور ان لوگوں کی تو سفارشیں بھی بہت ہوتی ہیں، بڑے بڑے لوگوں سے ان کے تعلقات ہوتے ہیں. ظاہر یہ چھوٹے لیول کا کام نہیں ہے، یہ تو بہت بڑے لیول کا کام ہے، انٹرنیشنل لیول کا کام ہے یہ. تو آپ کو سفارشیں نہیں آئی یا اس طرح کا، یا لین دین کا کام نہیں ہوا، کوئی کہا کسی نے؟ یہ جو ڈاکٹر جو آپ نے کوشچن کیا ہے، آپ خود سوچیں کہ ان کے تعلقات واقعی بہت زیادہ تھے ڈیفینیٹلی. اور اتنی ان کی سفارشیں ہیں. انہوں نے ہر وہ حربہ استعمال کیا اپنے جان چھڑانے، لیکن الحمدللہ میرا ضمیر اسی طرح سٹینڈ کرتا رہا کہ میں نے انہیں انصاف کے کٹہرے تک لے کے جانا ہے. واہ. انہیں میں نے اس جرم جو یہ کرتے ہیں تو ایک نہیں، میں نے کہ ایک یعنی کہ ایک وہ اپنا ملا مجھے کوئی پیسے کرتا. پوسے کی بھی آفر شافر؟ پیسوں تو وہ کہتے تھے ہسپتال لے لیں، پورا ہاسپٹل لے لیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ لیکن الحمدللہ آج تک ایسا سوچا نہیں. جب پھر میں وہ بات کر رہا ہوں کہ جو ایسا سوچتے ہیں نا ریاض آباد صاحب، وہ ایسے فورم پہ نہیں بیٹھتے، نہ وہ بیٹھ سکتے ہیں. اگر آپ کو اللہ نے یہ عزت دی ہے تو کسی ورک پہ دیے، کام پہ دیے، کہ آج آپ سکرین پہ بیٹھ کر لوگوں کے ساتھ بات کر، لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں. صرف محکمے کے نہیں، محکمے سے ہٹ کر بھی بہت ایسی دنیا ہے جو ریاض آباد صاحب سے پیار کرتی ہے. وہ ان کی وجہ سے پیار نہیں کرتی، ان کے کام کی وجہ سے پیار کرتی ہے. تو یہ آپ کا کام ہی بولتا ہے. ان کا میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ پیار کرتے ہیں ہمارا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان ڈاکٹر حضرات کی وجہ سے اس وقت میرے کئی افسران مجھ سے ناراض ہوں کہ ان کو چھوڑ دو. یہ ان کو ظاہر ہاسپٹل کا کچھ حصہ چاہیے ہوگا نا. میرے افسران وہ مجبور ہو گئے، جب انہیں پہلے بتایا سارا، پھر اوپر سے پریشر آتا ہے. لیکن میں نے نہیں، میں نے سب کو چلان کیا. اور آج بھی میں ان کا نام بتا سکتا ہوں، آج میں وہ FIR بتا سکتا ہوں. آج اگر کوئی میرے ساتھ ریکارڈ شیئر کرنا چاہے تو آج بھی میں اس ہاسپٹل کا بتا سکتا ہوں، ان کی فہرست بتا سکتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا اتنے بچوں کے گھر، ماں باپ کے گھر تباہ کر. تو یہ میڈیا میں بات نہیں آئی؟ میڈیا میں آئی تھی، پیپرز میں آئی تھی. اچھا، نیوز پیپر میں آئی تھی، ہاسپٹل کا نام بھی چھپا؟ ہاں جی بالکل چھپا، اور ایک نہیں 2 ہاسپٹل. تو جب ہر چیز آن ریکارڈ تھی تو بتا دیں لوگوں کو. یہ کون سی بات ہے؟ نہیں وہ دیکھیں، آپ شاید وہ ٹھیک ہو گئے ہوں، تو میں نہیں چاہتا کہ اچھی بات. اس ٹائم غلط تھے تو ہم نے ان کا نام لیا، اور اس نام سے نام نہیں لیا، ظاہر پکڑے گئے وہاں سے، نام نہیں لیا، وہاں پہ برآمدگی کی اور ان کو چلان کیا انہیں ڈاکٹر کو. لیکن آپ ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو گئے ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے جس کو ہدایت دی ہو، تو میں اب اس کو اس طرح بدنام کروں تو اب نہیں. ہاں وہ اب جرم کریں گے، اچھی سوچ ہے. اب وہ جرم کریں گے تو پھر ہم اس کٹہرے میں گئے. تو آپ کو کیا پتا کہ ابھی بھی جرم جاری ہو؟ نہیں، وہ دیکھیں، وہ اب کریں گے تو پکڑے جائیں گے. ہاں، پکڑنے والا کوئی ہوگا تو پکڑے جائیں گے نا. سارے ریاض آباد تو نہیں ہوتے، ہر جگہ پہ تو نہیں ہوتے. خیر، بہت شکریہ ریاض آباد صاحب، آپ نے ہمیں اتنا قیمتی ٹائم دیا. ناظرین، میں پھر وہ بات کہوں گا کہ اس مقدس پیشے کو قتل کرنے والا بھی وہی ہے جس نے اسے مقدس پیشہ بنایا. اس مقدس پیشے کی روح کو ناپاک کرنے والا بھی وہی انسان ہے جس کی وجہ سے یہ روح پاک ہوئی. اور اس مقدس پیشے کے اندر روح ڈالنے والا بھی وہی انسان ہے جس نے اس مقدس پیشے سے روح نکالی. تو ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے کہ انسان، قرآن پاک میں لفظ انسانیت بہت دفعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا زور دیا انسانیت پہ اور حقوق العباد پہ. اللہ نے کہا کہ میں اپنے حقوق معاف کر سکتا ہوں، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن حقوق العباد کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا. آپ کے ہاتھ سے، آپ کے الفاظ سے، آپ کی زبان سے، ٹھیک ہے، کوئی بندہ پریشان نہ ہو. تو حقوق العباد انسانیت، ایک جان بچانے والا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی، اور ایک جان لینے والا اس نے پوری انسانیت کی جان لی.
تو یہ اللہ تعالیٰ کتنا انسان سے پیار کرتا ہے. کاش انسان بھی اتنا ہی انسان سے پیار کرتا ہوتا. اسی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اگلے پروگرام تک ہمارے چینل ای باکس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے اس پروگرام کو خاص طور پہ دوستوں تک ضرور پہنچائیں اور وہ دیکھیں اور اس سے استفادہ حاصل کریں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. Please subscribe to this channel, eBox.